बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवारों की पार्टी सर्टिफिकेट जमा होने के बाद जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आज एक अहम पेशरफ्त इलेक्शन कमीशन में सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवारों ने या 3 मेंबरान असम्बली जो बेनिफिशरी थे मखसूस नशिस्तों के, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे में जो अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त और एक कामयाबी मिली है अपोजिशन इत्तेहाद को, और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसके ऊपर भी आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 17 दिसंबर से 31 मार्च तक एक रिपोर्ट सामने लाई गई है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काज़ी फाज़िसा साहब की जानिब से कि जो बड़े फ़ैसले सामने आए हैं तो उन फ़ैसलों का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2023 था 31 मार्च 2024 तक की दूसरी सह माही की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। जारी रिपोर्ट में कहा गया कि असूल तय किया कि कोई जज इस्तीफ़ा देकर एहतसाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। एक तो ये बड़ा फ़ैसला है। जो बड़े फ़ैसले उनका जिक्र किया गया, एक ये कि अगर कोई जज इस्तीफ़ा दे दे उसके ख़िलाफ़ जुडिशल का जो कमीशन जुडिशल कौंसल है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल, उसमें कार्रवाई शुरू हो जाए और उसके बाद वो इस्तीफ़ा दे जाए तो उस इस्तीफ़े को कबूल उस इस्तीफ़े की वजह से जो एहतसाब है वो अमल नहीं रोका जाएगा बल्कि अमल जारी रहेगा। एक तो कहते हैं जिसकी बुनियाद पर भी मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया उसको अपना तारीख़ी इन 6 माह में एक तारीख़ी फ़ैसला करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि हमने साबिक़ जज जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हमने बड़ा तारीख़ी फ़ैसला दिया है और हमने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक़ से महरूम रखने पर एक्शन लिया। तीसरे नंबर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने 50-55 साल के बाद बड़ा हमने उनके हक़ में फ़ैसला दिया और इस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो फांसी का फ़ैसला था उसको हमने बरकरार रखा। ये गिनवाए जा रहे हैं कि इन 6 महीनों में तारीख़ी फ़ैसले। एक नाअहली जो नवाज शरीफ वगैरह की तायात नाअहली थी उसको ख़त्म किया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसले में असूल तय किया कि खुला के लिए अहलिया की रज़ामंदी जानना ज़रूरी है। और अदालत उज़्मा ने रिपोर्ट में बताया कि 17 दिसंबर से 31 मार्च तक 5427 मुकदमा दर्ज हुए। इस अरसे के दौरान 3974 मुकदमात निपटाए गए। 3 माह में 1453 मुकदमात में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में कहा गया कि 3 माह में सुप्रीम कोर्ट ने 30 मरतबा अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की। मज़ीद कहा कि चीफ जस्टिस की सरकारी रिहाइश गाह पर मोर की 2 जोड़ियाँ थीं। मोरों को वेटरनरी मुआलज की ज़रूरत थी। इलाज के बाद सफ़ेद मोरों की जोड़ी वाइल्ड लाइफ को दे दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि रंग बिरंगे मोरों की दूसरी जोड़ी को कलर कहार में मोरों की वादी में भिजवा दिया गया। कि चीफ जस्टिस साहब की सरकारी रिहाइश गाह पर 2 जोड़ियाँ थी मोरों की, एक जो मोरों की जोड़ी है वो दे दी है वाइल्ड लाइफ को और एक कलर कहार में जो वादी है मोरों की वहाँ छोड़ दिया गया। ये भी तारीख़ी कामों में से इन जो 6 माह की कारकर्दगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। मेरे ख़्याल में तो बड़े फ़ैसले अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के देखें तो रिटर्निंग अफसरान के हवाले से जो अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को फ़ौरी मुअत्तल किया था और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए जो रिटर्निंग अफसरान का इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसको बाहर रखा। फिर हम देखते हैं कि 13 जनवरी का जो फ़ैसला है वो एक तारीख़ी फ़ैसला है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा कोर्ट अपील में फ़ैसले मुअत्तल किए, अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मुअत्तल किया, जिसकी वजह से जो 105 के करीब लोगों के मुकदमात थे वो ज़ेर इल्तवा रहे। वो एक अहम एक फ़ैसला था। तो ये भी एक बड़े अहम फ़ैसले थे, लेकिन वो उन जो रिपोर्ट है उसमें जगह नहीं बना सके। ये फ़ैसले और डेफिनेटली बड़े फ़ैसले हैं वो जगह नहीं बना सके और जो 6 मई की रिपोर्ट है, 6 महीनों की रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को झूठ बोलने पर और झूठा इल्ज़ाम लगाने पर 1 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस जारी कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने वकील के ज़रिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को हद की इज़्ज़त का कानूनी नोटिस भेज दिया। अली अमीन का कहना है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने TV प्रोग्राम में ये दावा किया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसवदे पर दस्तखत किए थे। वज़ीर आला ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बेबुनियाद इल्ज़ामात
کی بنا پر انہیں حد عزت کا نوٹس بھجوایا ہے، جس میں گورنر خیبر پختونخوا سے اپنا جھوٹا بیان واپس لیتے ہوئے سرعام معافی مانگنے کا کہا گیا ہے۔ بصورت دیگر کہا گیا ہے کہ وہ 1000 ملین جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار رہیں، چونکہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ جو آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے کوئی بھی چیز فائنل نہیں ہوئی یا ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن حکومتی یہ موقف ضرور تھا کہ وہ اس کمیٹی میں جو کمیٹی تھی اس میں موجود تھے اور باقاعدہ طور پر علی امین گنڈا پور نے دستخط کیے تھے۔ تو اس الزام کی بنیاد پر انہوں نے نوٹس بھجوا دیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کو اور کہا جی کہ 1000 ملین جو ہے وہ جرمانہ 1 ارب روپے کا جرمانہ دیا جائے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کے 3 بینیفیشری جو MNAs تھے جن کو معطل کر دیا تھا مخصوص نشستوں کا، وہ پہنچے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، نظر ثانی اپیل دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ میں نون لیگ کی جانب سے نظر ثانی اپیل ہما اختر چغتائی، ماہ جبین عباسی اور سیدہ آمنہ بطول نے دائر کی۔ نظر ثانی اپیل میں سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر دائر کی گئی نظر ثانی اپیل میں موقف اپنایا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہ کرانا تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ پورا کیس سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق تھا۔ اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں جانے والے 41 ارکان کو پارٹی تبدیل کرنے کے لیے 15 دن دے دینا آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ قانون میں طے کردہ اصولوں سے ہٹ کر نیا طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا۔ اکثریتی فیصلہ آئین کے تحت نہیں ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ 12 جولائی کے مختصر اکثریتی فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن میڈیا نے اپنے ذرائع سے آج یہ تفصیلات دی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا 41 آزاد ارکان کے کاغذات نامزدگی اور وابستگی سرٹیفکیٹ کا موازنہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے فیصل واوڈا نے یہ خبر دی تھی۔ پہلے تو وہ فارورڈ بلاک کی بات کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیان حلفی جمع ہوئے ہیں اس میں دستخط جعلی ہیں، یہ بھی فیصل واوڈا نے ایک بات کی تھی۔ اب الیکشن کمیشن سے بھی وہی خبریں سامنے آ گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن میڈیا کے الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق آزاد ارکان کے وابستگی سرٹیفکیٹس اور کاغذات نامزدگی کی سخت سکروٹنی کی جائے گی۔ ایک رکن اسمبلی کی جانب سے 2 حلف ناموں پر بھی ابہام موجود ہے۔ الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم اور متعلقہ ونگز کو ہدایات جاری کر دیں کہ آزاد ارکان کے بیان حلفی پر دستخط کی سخت سکروٹنی کی جائے۔ آزاد ارکان کے کاغذات نامزدگی پر دستخط، بیان حلفی اور دستخط کا بھی جائزہ لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اب سائنوں کو چیک کیا جائے گا کہ دستخط درست ہے یا نہیں ہے، یہ چیک کیا جائے گا اور اس کا مقصد کیا ہے، جو بھی مقصد ہے، لیکن الٹیمیٹ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہر صورت جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کا معاملہ ہے اس کو زیر التوا رکھا جا سکے۔ الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا تھا کہ جن آزاد ارکان کے دستخط مطابقت نہ رکھتے ہوں تو ان کا وابستگی فارم قبول نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے 41 آزاد ارکان کے کاغذات نامزدگی فارم منگوا لی ہیں۔ سکروٹنی ٹیم آزاد ارکان کے بیان حلفی اور کاغذات نامزدگی پر دستخط سے متعلق رپورٹ کمیشن کو پیش کرے گی۔ اب جب کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے اس وقت تو ان کے پاس اختیار تھا کہ یہ اس کو چیک کر سکتے تھے۔ بعد میں کاغذات نامزدگی اس سٹیج پر چیک کرنا یا اس کے ساتھ لگے بیان حلفی کو اس سٹیج پر چیک کرنا، جب سپریم کورٹ ان کو 41 کو یہ حکم دے چکی ہے سپریم کورٹ کہ یہ جو 41 ہے نا، لسٹ دی ہے سپریم کورٹ نے، لسٹ دی ہے پوری کہ ان کو آپ نے 15 دن میں ان سے بیان حلفی لینا ہے، تو اس کے بعد اس طرح کی جو چیزوں کو ڈسکس کرنا یا اس طرح کے معاملات کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی بھی اس میں کوئی ان کو فردر یہ ڈیلے کر سکیں گے الٹیمیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ 8 ججز کے سامنے چیمبر اپیل کسی وقت بھی دائر کر سکتے ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے کاغذات نامزدگی پر اعتراض نہیں اٹھایا گیا تھا دوران سماعت اور ان 41 کے کاغذات نامزدگی کو درست مانتے ہوئے ان کو آزاد قرار دے کر الیکشن جیتنے تک سارا پروسیس ہو چکا، اب کیسے وہ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کر سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جیسے فیصل واوڈا خبریں دیتا ہے ویسے ہی میڈیا کے ذریعے اب ایسی خبریں بھی چلوائی جاتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے اوپر اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی جانب سے جو ریویو پٹیشن فائل کی گئی تھی اس میں بڑی اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججز کمیٹی کے جو منٹس آف دی میٹنگ ہیں وہ جاری کر دی ہیں۔ یہ منٹس آف دی جو میٹنگ ہیں یہ جاری کیے گئے ہیں، جو 17 میٹنگ ہے اور یہ سیکشن 2 کے تحت ہوئی تھی اور 18 جولائی 2024 کو 4 بجے شام کانفرنس روم میں ہوئی، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جی دی سیکٹری جو تھے رجسٹرار
انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹو ارجنسی اپلیکیشن ہیڈ بین فائلڈ ود دیز ریویو پٹیشن ویئر دا پٹیشنر ہیڈ پلیڈ دیٹ دی انڈر آرڈر ریویو ہیڈ فکس اے ٹائم لائن آف 15 days اینڈ اف سچ آرڈر واز امپلیمنٹڈ دی پٹیشن وڈ بیکم انفرکچیس کہ جی رجسٹرار سپریم کورٹ نے ججز کمیٹی کو بتایا جی کہ 2 ریویو پٹیشنز آئی ہیں اور قانون کہتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہ آپ نے 15 دن میں ان کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے، تو اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، نہیں تو وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ منصور علی شاہ صاحب اینڈ سید منیب اختر کمنٹس دیٹ دی انڈر آرڈر، آگے تمام سپریم کورٹ رولز کا ذکر ہے، دی ریویو پٹیشنز کین اونلی بی فکس بیفور دی بینچ، جو جس بینچ کا فیصلہ ہو 13 رکنی کا صرف اسی کے سامنے وہ جو ریویو پٹیشنز ہیں وہ فائل ہو سکتی ہیں۔ دیٹ ہیئرڈ دی میٹر اوریجنلی اینڈ ایز دا کورٹ از پاسنگ تھرو سمر ویکیشنز اینڈ موسٹ آف دی ججز آر آن holidays or out of the country, therefore it would be appropriate if the matter is fixed after the summer vacations when all the 13 honorable judges who heard the appeals are available at the principal seat. Additionally, it was also pointed out that the review petitions are not fixed until detailed judgments is released by the bench. In this case, the detailed judgment is still awaited. ابھی تک چونکہ ججمنٹ نہیں آئی اور چھٹیاں اس وجہ سے منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکتی۔ Honorable Chief Justice urged that the right of review had been provided under the Constitution and such right had to be preferred over the judges convenes who were availing leave vacations کہ جی جو ریویو ہے یہ ایک آئینی حق ہے اور آئینی حق ججز کی چھٹیوں سے بہت آگے ہے، اور آلسو ایز دی ججز ہیز ٹیکن اوتھ ٹو ابائڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن، اور ججز نے یہ ریویو نون لیگ کی ریویو پٹیشن فائل ہونے کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جو ججز نے آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے اور چھٹیاں اہم نہیں ہوتیں آئین کے تحت ریویو پٹیشن کو، اور ریویو پٹیشن بھی صرف مخصوص نشستوں والی، وہ بلے کے نشان والی اور باقی نہیں، یہ والی جو ہے یہ ہم نے آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے اور آئین ہمیں ذمہ داری دیتا ہے۔ اٹ وڈ بی انجسٹ اینڈ انفیئر اف دا ریویو پٹیشنز ور ناٹ فکسڈ ارجنٹلی، اگر فوری طور پر ان کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا تو یہ انفیئر اور ناانصافی ہوگی۔ آنریبل چیف جسٹس اسٹریسڈ دیٹ دی آرڈر انڈر ریویو نیسیسیٹیڈ ری اوپننگ آف دی کورٹ ایون اف اٹ ریکوائرڈ کینسلیشن آف ویکیشن، اگر ہمیں چھٹیاں ختم کرنی پڑے نا، کینسل کرنی پڑے وہ بھی کر لیں، لیکن ہمیں ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق نون لیگ کی جو ریویو پٹیشن ہے اس کو سننا ہوگا۔ ان رسپانس آگے جواب میں جسٹس منیب اختر کمنٹ دیٹ سمر ویکیشنز آر پرووائڈڈ، منیب اختر نے کہا جی کہ یہ سپریم کورٹ کے رولز ہیں، اس کے تحت یہ چھٹیاں پوری دنیا میں انٹرنیشنل اویلیبل ہوتی ہیں، کوئی انہوں نے کوئی اپنی تعین تو نہیں نا چھٹیاں کی، وہ بھی تو سپریم کورٹ کے قانون نے دی ہیں، اور وہ چھٹیاں شروع ہوتی ہیں جولائی سے اور ستمبر کے پہلے ہفتے سے، دی سیکنڈ منڈے ان سپٹمبر ایچ ایئر اینڈ کنٹینیو انٹل دی کمنسمنٹ آف دی ویکیشن ان دا ایئر نیکسٹ فالوئنگ۔ رول 4 پرووائڈ دیٹ سمر ویکیشنز آف دی کورٹ شیل کمنس آن دی 15 جون آر آن سچ ڈیٹ ایز میں بی فکسڈ ان ایچ ایئر بائی دی چیف جسٹس اینڈ نوٹیفائڈ ان دی گیزٹ۔ اٹ از پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ دی آنریبل چیف جسٹس تھرو اے نوٹیفکیشن ڈیٹڈ 4 جون 2024 ایکسٹینڈیڈ دی ڈیٹ آف کمنسمنٹ آف سمر ویکیشنز ایز 15 جولائی 2024۔ However, there is no provision in the said order for cancellation of summer vacations کہ شروع ہونی تھی 15 جون سے، چیف جسٹس صاحب نے اس کو 15 جولائی تک لے گئے۔ اب 15 جولائی سے جو چھٹیاں شروع ہوئی ہیں اس نوٹیفیکیشن میں کینسلیشن کا ذکر نہیں ہے، اب وہ کینسل نہیں ہو سکتی۔ However, there is no provision in the said order for cancellation of the summer vacations once the same have been announced unless the matter is put up before the full court and the rules are amended accordingly۔ جب تک آپ معاملہ فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھتے اور رولز میں امینڈمنٹ نہیں آتی آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے۔ Hence, cancellation of vacations cannot be recourse to by the committee or the honorable chief justice of Pakistan، اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے the committee by majority جس سے honorable chief justice نے اختلاف کیا decided to fix this matter after the summer vacations when all the 13 honorable judges who heard the main case are available at the principal seat۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے جی کہ جب ججز اویلیبل ہوں گے تو چھٹیوں کے بعد اس کو سنیں گے، یہ جناب جاری کر دیا ہے۔ یہ تاریخی فیصلہ ہے 2-1 سے، جس کی میں نے تفصیل آپ کو 2 دن پہلے بتائی تھی اور اب سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر اس کو جاری کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔